بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہستیاں ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ کے اندر تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرا کرتے تھے، کہ جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ صحابہ کرام وہ مبارک اور پاک باز ہستیاں ہیں کہ جنہیں زبان نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا مرتبہ جنت کی خوشخبریاں ملی۔ صحابہ کرام وہ مبارک اور پاک باز ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے ساری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام وہ مبارک اور پاک باز ہستیاں ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے عرشوں سے سلام عقیدت کے تمغے عطا فرمائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاؤہم اللہ لنبیہ، کہ اس آیت کے مصداق اصحاب محمد ہے کہ جنہیں رب کائنات نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے چن لیا تھا۔ عزیزان من، میں صحابہ کرام کی عظمت کا آغاز کس مقام سے کروں؟ صحابہ کرام تو وہ مبارک اور پاک باز ہستیاں ہیں جو ابھی دنیا کائنات میں تشریف نہیں لائے۔ رب کائنات نے ان کے تذکرے کبھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کلامی تورات میں چمکا دیے، کبھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کلامی انجیل میں بیان کر دیے۔ عزیزان من، اگر میں صحابہ کرام کی شان کو بیان کروں، مجھے رب کی قسم ہے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بات کیا کروں، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے دنیا کائنات کا بڑے سے بڑا مفسر کیوں نہ ہو، دنیا کائنات کا بڑے سے بڑا محدث کیوں نہ ہو، دنیا کائنات کا بڑے سے بڑا مبلغ اور خطیب کیوں نہ ہو، اگر وہ شان مصطفیٰ کو بیان کرے یا شان صحابہ کو بیان کرے، رب کی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق تو تب ادا ہوگا کہ جب شان والا رب اپنے شان والے انداز میں، اپنی شان والی کتاب میں، اپنے شان والے نبی کے شان والے یاروں کی شان کو خود بیان کرے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ربا ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ رب کائنات نے جا بجا قرآن میں اعلان کر دیا، قرآن مجید کا پہلا سپارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے پوچھا ربا جن کے ایمان کو ساری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا دوسرا سپارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ یہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا تیسرا سپارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ یہ صابر اور صادق کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا چوتھا سپارہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے اللہ یہ بہترین امت کون ہے جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت و تبلیغ سے آراستہ کرتے ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا پانچواں سپارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اے اللہ یہ سبیل المؤمنین کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا چھٹا سپارہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین حنیف مکمل کر دیا تھا، یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا ساتواں سپارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے اللہ جو تیرا قرآن سنتے تھے اور قرآن سن کر کے جن کی آنکھوں سے آنسو بہ جایا کرتے تھے، یہ
خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 8واں سپارہ اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ یہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 9واں سپارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جو تیرا ذکر سن کر کے کانپ جایا کرتے تھے، یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 10واں سپارہ اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ یہ پکے اور سچے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 11واں سپارہ والسابقون الاولون، اے اللہ یہ دین میں سبقت لے جانے والے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 12واں سپارہ فاستقم کما امرت، اے اللہ دین پر استقامت اختیار کرنے والے یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 13واں سپارہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ تیرے دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والے یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 14واں سپارہ یقولون سلام علیکم، اے اللہ جنہیں فرشتے سلام کہیں گے یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 15واں سپارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، اے اللہ یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 16واں سپارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 17واں سپارہ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ تیری رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والے، تیری رضا کی خاطر اپنے مال اور دولت کو قربان کرنے والے یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 18واں سپارہ قد افلح المؤمنون، اے اللہ یہ کامیاب مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 19واں پارہ قرآن مجید کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اے اللہ یہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 21واں پارہ غلبت الروم، اے اللہ روم پر غالب آنے والے یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ یہ مومن مسلمان کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جنہیں تو سلام کہے گا یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کے سینہ تان کے کہا کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، پھر اسی پر ڈٹے رہے، احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، اے اللہ تیری توحید کو پھر بھی نہیں چھوڑا یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے ولی اور دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اے اللہ تیرے نبی کے یار کون ہیں؟ تیرے نبی کے رفقا کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون سا ہے؟ تیری جماعت کون سی ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن مجید کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے نبی کی پیشانی پر سلوٹوں کو بھی برداشت نہ کیا یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ اور دنیا کائنات کے لوگوں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر رب کائنات نے پورے قرآن کو عظمت صحابہ سے لبریز کر دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ دنیا کائنات کے لوگوں ایک ہی سبب ہے، ایک ہی ریزن ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ہر فیصلے کو حرف آخر تسلیم کیا ہے۔ ماں باپ
باپ کو قربان کر دیا، بیوی بچوں کو قربان کر دیا، میدانوں کے میدان سجا دیے، کبھی بدر کا میدان سجایا تو کبھی احد کا میدان سجایا، کبھی غزوہ تبوک سجایا تو کبھی غزوہ خندق کو سجایا۔ اسی لیے تو رب کائنات نے پوری دنیا کے اندر ایک قاعدہ مقرر کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرام جیسا ہوگا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ، ملا ہے جو لارب بیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ عزیزان من، میرے عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ فقط ماہ محرم الحرام میں ہی صحابہ اکرام کا دفاع نہ کیا جائے، بلکہ پورا سال پوری زندگیاں صحابہ اکرام کے نام کر دیجئے۔ اور میں ان کا دفاع کیوں نہ کروں جن کا دفاع رب کائنات نے کیا، میں ان کا دفاع کیوں نہ کروں جن کا دفاع خود امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا۔ کہیں فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہیں فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہیں فرمایا اکرموا اصحابی۔ دنیا کائنات کے لوگوں، یہ دفاع صحابہ کیوں ضروری ہے؟ دفاع صحابہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع اسلام ہے، دفاع صحابہ دفاع ایمان ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبر ہے، دفاع صحابہ دفاع ختم نبوت ہے۔ اور میں اپنے رب سے کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جس طرح صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگیاں اسلام اور پیغمبر اسلام کی خاطر قربان کر دی تھی، ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیں گے، دفاع صحابہ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں، اگر جنت کی خواہش رکھتے ہو تو صدائیں لگاؤ، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔